تعمیر ملت کے حیدرآباد میں منعقدہ جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں فرانس کی جانب سے توہین رسالت کی مذمت کی گئی اور اس خصوص میں قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں فرانس کے صدر کی جانب سے توہین رسالت کی حمایت اور اس کے موقف کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ساتھ ہی تعمیر ملت نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ شہریت ترمیمی قانون، NPR اور NRC قوانین پر عمل آوری کو منسوخ کر دیں۔ اس موقع پر صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ نے ہندوستان کے مسلمانوں اور تعمیر ملت کی جانب سے فرانس کے صدر اور ان کے حامیوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ حالات کو برداشت کریں اور ایسا اقدام نہ کریں جس سے مسلم دشمن قوتوں کو کوئی بہانہ مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں سجائی گئی ہے اور یہ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی عظیم روایات کا شاندار حصہ ہے۔ اس مقدس محفل میں آپ اور ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہی جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اگر مذہب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے، لیکن جب اقرار نبوت بھی جزء مذہب ہے تو یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ جو شخص حامل وحی اور سفیر الہی تھے، آپ کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کیوں کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ یا رول ماڈل کیوں ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری کی پوری ضبط تحریر میں ہے، ہر چیز دستاویز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ابھر کر آتا ہے جیسا ایک انتہائی متوازن کردار ہو۔ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ صرف ہم مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے اور ایک ادبی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ مجموعے ضروریات دینی و دنیاوی ہے۔ یہ سنت مطہرہ مسلمانوں کے سامنے وہ عملی نمونہ رکھتی ہے جس کے سانچے میں ڈھل کر آپ کے کردار و گفتار کو نکلنا چاہیے اور اپنے کنبہ، وہ قبیلہ، وہ برادران، وہ اخوان، وہ افراد امت سے ان کا ربط و ضبط اس کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو اللہ کو بکثرت یاد رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد محبت اور تعظیم پر ہے اور یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے اور شرف عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عیسوی سن 570 میں ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 2 دہوں کی مدت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تاریخ انسانی کو بدل کر رکھ دیا۔ بحیثیت مجموعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سطح عرض پر ختم رنجا فرمانے والی پہلی اور آخری مکمل شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی تبلیغ کی، ایک مملکت کی بنیاد رکھی، قوم کی تعمیر کی، ایک ضابطۂ اخلاق نافذ کیا، بے شمار سماجی و سیاسی اصلاحات لائیں اور ایک ایسا طاقتور و حرکیاتی معاشرہ تشکیل دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل آوری ہوتی رہے۔ غرض آپ نے رہتی دنیا کے لیے انسانی فکر اور رویے میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہبی معلم، اخلاقی رہنما، بہترین ایڈمنسٹریٹر، فوجی، حکمت عملی کے بہترین ماہر، بہترین جنرل اور سپاہی، محبت کرنے والے شوہر، شفیق باپ اور بہترین رفیق تھے۔ غرض ہر لحاظ سے ایک مکمل اور جامع شخصیت تھے۔ تاریخ انسانی میں کوئی بھی نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رہا اور نہ کبھی رہے گا۔ آپ کی شخصیت بے غرض تھی اور اس لیے آپ نے یہ ناقابل یقین کارنامہ کر دکھایا۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمارے اندر امید کی جوت روشن کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور نبوت 13 برسوں اور مکی دور 10 برسوں پر محیط ہے۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ میں گزارے اور اس مدت میں آپ کو کسی مخالفت، ظلم و زیادتی کا سامنا نہیں رہا۔ ان برسوں کے دوران تجارت کرنے، کعبے کے سامنے کھڑے رہنے اور اسلام کے بارے میں بات کرنے کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ قریش سے بھی تصادم نہیں رہا۔ اس طرح یہ 3 سال خاموش تبلیغ میں گزرے۔ ایمان لانے والوں کے اندر ظلم و ستم برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا گیا اور ہر ایمان لانے والا اپنی جگہ ایک قائد اور ایک رہنما بن گیا۔ اس طرح خاموش تبلیغ میں بھی یہ حکمت ہے کہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس طرح کھلی تبلیغ کرتے ہوئے کھلے تصادم اور مارے جانے کا خطرہ بھی سامنے نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی تبلیغ شروع کی۔ ایمان لانے والوں پر کوئی ایسا ظلم و ستم نہ تھا جو نہ توڑا گیا ہو، اور کون سی اذیتیں تھیں جو آپ کو پہنچائی نہ گئی ہوں۔ ہر ظلم کے ساتھ صحابہ کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ اس امتحان سے گزر کر ہر صحابی ہمارے لیے ایک مثال اور ایک رول ماڈل بن گیا۔ دوسرا مرحلہ کھلی دعوت دینے کا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ مکے میں فوجی نوعیت کی کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ یہاں تک کہ کسی کی شہادت بھی ہو جاتی تو خاموش ہی رہنا اور صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے رہنا تھا۔ مکے میں آخری 6 سال تو ناقابل برداشت اور انتہائی سخت تھے۔ اس مدت میں صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت بھی کرنی پڑی اور آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے 10 سال الگ نوعیت کے تھے۔ مکے میں جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو جم کر مخالفت کی گئی اور سخت ترین مزاحمت کی گئی۔ غریب مسلمانوں پر ظلم و ستم اور عیسیٰ رسانی کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرماتے اور ان کو جنت کی بشارت سناتے ہوئے ان کے حوصلے بلند فرماتے۔ ان تمام مصائب کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ قریش اور دوسرے قبائل کے سرداروں سے بات چیت کرتے رہے، ان تک اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ نہ خود حوصلہ ہارا
اور نہ ہی صحابہ کا حوصلہ کمزور ہونے دیا۔ اس مبارک دعوت سے دستبرداری کے لیے ہر طرح کی لالچ دی گئی، لیکن آپ نے ان تمام کو مسترد کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھا۔ ظلم و ستم کے اس دور میں بھی مکے میں چند نیک نفوس ایسے تھے جو بت پرست ہونے کے باوجود انسانی حقوق و انسانی اقدار میں یقین رکھتے تھے اور ان مظالم سے نالاں تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مطعم بن عدی بھی ایک ایسے ہی شخص تھے، اگرچہ وہ کافر و مشرک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ جنگ بدر سے قبل ان کی موت ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر و مشرک تو ہے، لیکن انسانی حقوق اور انسانی اقدار کی بات کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ ہم کو آج جن مصائب، آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا ہے، ان کا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور سے تقابل کریں تو وہ ہیچ نظر آتی ہیں۔ اب آپ کی توجہ ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سال 2019 میں موجودہ حکومت کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہندو توا ایجنڈے پر عمل آوری کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دستور کو بھی پامال کرتے ہوئے وہ حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہیں۔ کرونا کی وبا اور اس کے بعد معیشت کی تباہی سے ملک کے حالات ناقابل بیان ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود حکمران جماعت حقیقی حکمرانی اور قومی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے عوام کے مختلف طبقات میں پھوٹ ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حکومت کی پچھلی میعاد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے چیلنجوں سے بھرپور تھی۔ ہم نے گاؤ رکشکوں کی زیادتیاں، ہجومی تشدد، لو جہاد کے نام پر ہنگامہ آرائیاں، مسلم شناخت رکھنے والے شہروں، ریلوے اسٹیشنوں وغیرہ کے ناموں کی تبدیلی وغیرہ کے واقعات دیکھے ہیں۔ دوسری میعاد میں اور بھی سنگین مسائل و چیلنجز سامنے آئے۔ حکومت پارلیمنٹ میں اپنی بھاری اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے ایسے قانون بنا رہی ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ دستور کے بھی خلاف ہیں۔ جموں و کشمیر کا خصوصی موقف ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی منسوخی، طلاق سلاخطہ کے قانون، شہریت ترمیمی قانون اور شہریوں کے قومی رجسٹر پر ملک گیر عمل آوری جیسے اقدامات کے ذریعے مسلمانوں کو راست نشانہ بناتے ہوئے ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں شہریت ترمیمی قانون CAA کی منظوری اور اس کے بعد شہریوں کے قومی رجسٹر NCR پر عمل آوری کے لیے مرکزی وزیر داخلہ شری امیت شاہ اعلان کے ساتھ ہی دیکھتے دیکھتے سارے ملک میں احتجاج کی لہر پھیل گئی۔ اس احتجاج میں مسلم خواتین مشعل بردار بنی رہیں، جنہوں نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ شاہین باغ حکومت کی زیادتیوں اور غلط حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گیا۔ دہلی چناؤں میں BJP کی عبرتناک شکست کے بعد دلی میں فرقہ وارانہ تشدد ہوا، جس میں 50 بے گناہ لوگوں کی موت واقع ہوئی اور مال و جائیداد کا بھی نقصان ہوا۔ آزادی کے بعد یہ دہلی میں بدترین نوعیت کے فساد ثابت ہوئے، جہاں پولیس بھی خاموش تماشائی بنی رہی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتر پردیش میں پولیس نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے پر درجنوں مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، کئی ایک کی املاک ضبط کر لیں اور بے شمار افراد کو ظالمانہ قانون UAPA کے تحت جیلوں میں بند کر دیا،
جن کی 6 مہینوں تک ضمانت بھی نہیں ہو سکتی۔ ملک میں کرونا کی وبا کے پھیلنے کے لیے بھی مسلمانوں کو ہی ذمہ دار قرار دیا جانا اور میڈیا و حکومت کی جانب سے تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانا بھی ہمارے لیے ایک سانحہ ہے سے کم نہیں۔ انصاف اس وقت ہوا جب بامبئی ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کے ارکان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے فرقہ واریت کو پھیلانے پر میڈیا کے رویے کی مذمت کی۔ حکومت کا مقصد ایسی کارروائیوں کے ذریعے گرتی ہوئی معیشت کے لیے اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کرنا تھا۔ ایک ایسے وقت جبکہ کرونا سے متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں کی آمد اور انٹرنیشنل پروازوں کو روکنے کی ضرورت تھی، حکومت کی توجہ دلی کے احتجاج اور فسادات، مدھیہ پردیش اسمبلی میں توڑ جوڑ اور صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شاہانہ استقبال پر ہی مرکوز رہی۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اسی ٹرمپ نے حال ہی میں ہندوستان کو گندا مقام کہا ہے۔ اگر حکومت بروقت کارروائی کرتے ہوئے فضائی سفر پر پابندی لگا دیتی تو دولت مندوں کی یہ بیماری اس قدر بڑے پیمانے پر غریبوں کو اپنے لپیٹ میں نہ لیتی۔ عوام کی صحت کے مسئلے سے نپٹنے میں حکومت کے ناقص اقدامات اور اچانک لاک ڈاؤن کا نفاذ ملک کی معیشت کو لے ڈوبا۔ منظم شعبے میں کروڑوں لوگ ملازمتوں سے محروم ہو گئے، چنانچہ غیر منظم شعبہ جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بربادی کا ذکر ہی فضول ہے۔ ملک کی جی ڈی پی کی طرح -24% تک گر گئی، چھوٹی اور اوسط صنعتیں تباہ ہو گئیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ کروڑوں مسلمان خاندان ہی ہیں۔ اس تعلق سے سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ یہ اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے کہ مصیبت کے مارے یہ خاندان کس طرح دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے اور باعزت روزی کما سکیں گے۔ لاک ڈاؤن کے دوران تعمیر ملت نے بے شمار غریب خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ کووڈ ریلیف ورک کے تحت سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج کووڈ کے مریضوں میں قوت بخش اشیاء اور پھل تقسیم کیے، اور اب چھوٹے موٹے کاروبار میں مصروف غریب افراد یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو پھر سے روزگار سے جوڑنے کی تجویز پر کام کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں کرونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی مصیبت کچھ کم نہ تھی کہ جاریہ ماہ اکتوبر کے وسط میں ایسی شدید بارش ہوئی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس بارش اور اس کے نتیجے میں آئے سیلاب سے مسلم اکثریت والی بستیاں اور کالونیاں زیر آب آ گئیں۔ میں حیدرآبادیوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے وبا کے باوجود کمر برابر اور سینہ برابر پانی میں پہنچ کر متاثرین کو غذا اور امداد پہنچائی۔ مجلس تعمیر ملت بھی ریلیف کے کاموں میں آگے رہی، لیکن اب ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ان متاثرین کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کا ہے۔ حکومت اپنے امدادی پروگرام کے اعلان کے باوجود تمام مستحق متاثرین تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ متفق ہو کر متحدہ کوششوں کے ذریعے متاثرین کی بازآباد کاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ مجلس تعمیر ملت نے پھر ایک بار اپنی توجہ یومیہ اجرت کمانے والوں پر مرکوز کر رکھی ہے، لیکن ہم اکیلے اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں آرام و آرائش کے ماحول میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آگے آئے اور ان خاندانوں کی بازآباد کاری کے لیے فراغ دلانا عطیہ روانہ کریں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے قبل پھر ایک بار یہ کہوں گا
کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو چیلنج درپیش ہیں سب سے الگ اور منفرد ہیں۔ سماجی سائنسدان مسلمانوں کے سماجی و معاشی موقف کی بات کرتے ہیں تو وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کا ضرور ذکر کرتے ہیں، جس میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت غربت کی چکی میں پھنس رہی ہے اور ان کی حالت درج فہرست طبقات و قبائل سے بھی گئی گزری ہے۔ اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش ہوئے 14 برس بیت چکے ہیں اور ان برسوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ گزشتہ 6-7 سال کے دوران تو ماحول ان کے لیے سازگار نہیں رہا۔ کرونا وبا کے دوران جو حالات رہے وہ تو خاص طور پر مسلمانوں کی سماجی و معاشی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے۔ تمام مشکلات اور مسائل و مصائب کے باوجود ہندوستانی مسلمان ایمان پر ثابت قدم ہیں اور مشکلات سے باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسی جدوجہد ہے جو اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ میں اس موقع پر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہندوستانی مسلم بھائی بہنوں سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ وہ ملک میں آباد اپنے کم نصیب بھائی بہنوں کی مدد کے لیے آگے آئیں جو معیشت کے غیر منظم شعبے میں خدمت آزمائی کر رہے ہیں۔ ان میں یومیہ اجرت کمانے والے، چھوٹی موٹی صنعت کاری میں مصروف افراد، کرانے کی دکان چلانے والے، ٹھیلا بنڈی میں کاروبار کرنے والے، آٹو اور کیب ڈرائیور شامل ہیں۔ ان طبقات کی تعلیم اور صحت کے امور فوری توجہ طلب ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس نیک کام میں آپ کل ہند مجلس تعمیر ملت یا حیدرآباد اور ملک کے دیگر حصوں میں تعمیری اور فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کسی دوسری تنظیم یا ادارے سے جڑ جائیں۔ یہ بات بھی بے انتہا اہمیت رکھتی ہے کہ آج کے ماحول میں مسلم والدین اور سرپرست اپنے بچوں کے لیے مثالی نمونہ یا رول ماڈل بن جائیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہ بہتر انسان اور بہترین شہری بن سکے، ان کے دلوں میں غریبوں اور بے کسوں کی مدد کا جذبہ ہو اور وہ دین و دنیا کی بہترین تعلیم پا سکیں۔ ساتھ میں ملت کے نوجوان طبقے سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کریں، تعلیم و ہنرمندی پر توجہ دیں، اپنا وقت سوشل میڈیا پر برباد نہ کریں بلکہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تعمیری سرگرمیوں میں مشغول رہیں۔ یہ جدید اور ترقی یافتہ دنیا ہر نئے دن نیا چیلنج سامنے لائے گی اور صحت مند و تعلیم یافتہ دماغ کے بغیر ان سے نپٹنا ممکن نہیں۔ آخر میں مسلم بھائی بہنوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے پیارے دین سے جڑے رہیں، روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے رہیں اور ان نمازوں میں اللہ سے امت مسلمہ کی صحت و تندرستی، بھلائی و خوشحالی اور دین پر استقامت کی دعائیں کرتے رہیں۔